اچھا جی، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ بھائی بڑے مشکل ہیں اور ہوتے بھی ہیں، اور لیکن ایک پاکستانی ٹیچر انہوں نے کام کر دکھایا ہے. ان کا نام ہے احمد سایہ. انہوں نے اے لیول کے مائع ناز اور معروف استاد ہیں. احمد سایہ نے تاریخ رقم کی کیسے وہ کیمبرج کی آفیشیل ریاضی کی کتاب لکھنے والے پہلے پاکستانی ٹیچر بن گئے ہیں. انہوں نے غیر ملکی مصنف کے ساتھ مشترکہ طور پر کتاب تحریر کی گئی ہے جس کی رونمائی گزشتہ ماہ 25 مئی کو کی گئی، اور ان کے شاندار خدمات کے اطراف میں ایڈمنسٹریٹر کراچی کی جانب سے گلشن اقبال کی ایک سڑک بھی ان کے نام سے منسوب کر دی گئی ہے. احمد سایہ اور اے لیول میں ریاضی اور اکاؤنٹنگ کے استاد ہیں. ٹیچنگ فیکلٹی ممبر بطور کونسل کیمبرج سسٹم کے کئی اسکولز اور کالجز سے وابستہ ہیں. انہیں 2019 میں کیمبرج ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر کے ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے. تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں احمد سایہ صاحب. احمد سایہ صاحب، سب سے پہلے تو اللہ آپ کا سایہ سب پہ سلامت رکھے. تو یہ بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے اور ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بھی، اور خاص طور پر یہ جو جس طرح سے میں نے دیکھا کہ روڈز، اور خاص طور پر ویسے نارملی ہمارے یہاں جب انسان کوئی چلا جاتا ہے تو اس کی قدر کی جاتی ہے. آپ کو یاد ہے عبدالستار ایدھی صاحب چلے گئے تو پھر روڈ، لیکن آپ کے ہوتے ہوئے اور آپ کی بھرپور جوانی میں یہ کام کیا گیا. ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ obviously it's a proud moment. الحمدللہ اللہ تعالیٰ از ویری کائنڈ کہ مجھے اپرچونیٹی ملی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنے کی ملٹیپل ٹائمس. پہلے الحمدللہ ایوارڈ ملا ورلڈز موسٹ ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر کا، پھر بک لکھنے کی اپرچونیٹی ملی، ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ ٹیچرس ٹریننگ کا موقع ملا گلوبلی. تو اللہ تعالیٰ ہیز بین ایکسیپشنلی کائنڈ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ملک کے لیے خدمات لینے کے لیے چنا. So obviously it's a proud moment. Representing a country is always a proud moment. Was it a difficult task? Like کیوں آپ مطلب ہم اتنے سنتے ہیں لیکن ہمارے یہاں سے you are the first one. So was it difficult, challenging? It was challenging. It was a learning experience for me also. کیونکہ obviously international level کی کتاب لکھنا جس کو globally استعمال کیا جائے گا، That is the point. اور ہر جگہ جو ہے وہ یہ ایسی چیز ہونا کہ جہاں پہ آپ کی ریپرزینٹیشن اس طرح کی ہو رہی ہو تو obviously difficult ہوتا ہے، بٹ ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا. Obviously it required lots of hard work, but at the end of the day when your hard work is appreciated, when your country is globally recognized, there is no feeling better than that. اچھا دیکھیں، ویسے ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ہمارے پاسپورٹ کو صحیح نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. دنیا بھر میں کہیں پر آپ چلے جائیں، پاکستان کا نام سنتے ہیں تو لوگوں کے تاثرات چینج ہو جاتے ہیں. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے، ایسے میں تھوڑا سا بائسڈ آ جاتا ہے لوگوں کے رویے. بالکل ایسے وہاں سے ایسے ہیں تو ایکسیپٹنس اتنی آسانی سے نہیں ملتی. جی اب ہمارے ملک میں ماشاء اللہ سے مطلب بہت سے لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں، مطلب پی ایچ ڈیز ہیں، دیر آر سو مینی پیپل جو کہ بڑے اچھے کام کریں، لیکن یو آر دا فرسٹ ہو روٹ اے بک. مطلب یہ کیسے ہوا اور اس سے پہلے کسی نے ایسا کیوں نہیں ٹرائی کیا؟ دیکھیں پاکستان میں ٹیلنٹ کی تو کوئی کمی نہیں ہے. اتنا ٹیلنٹ ہے جو ابھی تک لوگوں کو انہارنسڈ ہے، ابھی تک لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے دیر واز اے نیڈ فار سمن ٹو پٹ دا فٹ ان دا ڈور ٹو گیو دی اوپننگ فار دا ادر پاکستانیز آلسو. آئی گاٹ دس اپرچونیٹی اینڈ آئی تھاٹ کہ چلیں کوشش کر لیں اور ٹرائی تو کریں، شاید ایک راستہ کھل جائے. کیونکہ آپ صحیح بول رہے ہیں، کبھی بھی کسی پاکستانی کو کوئی کام دیا جاتا ہے تو یہ اپریہینشنز ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں وہ صحیح سے نبھائے گا نہیں نبھائے گا، پورا کر پائے گا نہیں کر پائے گا. یہ اپریہینشنز میرے ساتھ بھی جڑی ہوئی تھی. تو اس لیے آئی ہیڈ ٹو پروو دیم کہ بھائی اٹس سم تھنگ دیٹ وی کین ڈو اینڈ وی شوڈ گیٹ دی اپرچونیٹی بیکاز وی ہیو دا ٹیلنٹ، وی ہیو دی ابیلٹیز، وی جسٹ نیڈ دا رائٹ اپرچونیٹیز. تو obviously جب انہوں نے اپروچ کیا مجھے کہ ہمیں کتاب لکھنی ہے، ول یو بی انٹرسٹڈ ان رائٹنگ کو آتھرنگ دا بک، سو obviously it was an opportunity that I had to leap for. I could not say no. And I tried working hard for it. ان کے جو لیڈ آتھر تھے ان کے ساتھ میں نے کام کیا، ان سے بہت سیکھا obviously. But at the end of the day it was a learning experience and representation of the country that matters. And what about you got the award like Cambridge Dedicated Teacher. So یہ کیا ہے اور یہ کن کو ملتا ہے؟ اچھا 2019 میں کیمبرج یونیورسٹی پریس نے دنیا بھر میں ایک سروے کنڈکٹ کیا اینڈ انہوں نے دنیا بھر سے اسٹوڈنٹس کو بولا کہ جو بھی ایسے ٹیچرز ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز ہیں ان کو نامینیٹ کریں اور ہمیں جو ہے وہ ان کی اسٹوری سینڈ کریں یا ان کی نامینیشن سینڈ کریں. تو الحمدللہ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے میری نامینیشن سینڈ کری اینڈ 4000 ایجوکیشنسٹ اکراس دا گلوب ور شارٹ لسٹڈ ور نامینیٹڈ. اینڈ اس میں سے آہستہ آہستہ شارٹ لسٹ ہوتے ہوتے آئی ریچ دا ٹاپ 6
and then eventually I was awarded as the world's most dedicated teacher in 2019. اوکے 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 مطلب دس از گریٹ. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں کریکولم کے مسائل بہت زیادہ ہیں جی, بہت سے ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسکولنگ سسٹم ہی ڈفرینٹ ایک ہے تو بعض اوقات ہم بات کرتے ہیں کہ اب اکثر تو بکس وہ پڑھائی جا رہی ہیں جو ہمارے بچپن میں پڑھائی جاتی تھی. ایون کہ میٹریکولیشن سسٹم میں آپ دیکھ لیں کہ بڑے مسائل ہیں. تو کین یو کنٹریبیوٹ ٹو دیٹ, یا ہمارے یہاں کیا آپ کو ول نظر آتی ہے کہ جس طرح سے انٹرنیشنلی ریکگنائز ایک بندہ جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اس کو انہوں نے ریکگنیشن دی, اس کو انہوں نے آنر کیا, کیا یہاں پر ویسی سوچ پائی جاتی ہے؟ دیکھیں سوچ تو پائی جاتی ہے لیکن کام کرنے کے مواقع نہیں دیے جاتے. آئی تھنک پاکستان میں بھی ایک ایسا کریکولم کی نیڈ ہے جو انہینسڈ ہو, اپڈیٹڈ ہو, جس کو فالو کر کے بچہ خود سیکھ سکے. جیسا کہ آپ نے خود بتایا ابھی کہ ابھی بھی وہی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں جو بہت آج سے بہت عرصے پہلے تک پڑھائی جا رہی تھیں. تو کریکولم ڈیولپمنٹ نہیں ہے, کریکولم میں امپروومنٹ نہیں ہے, جس کی گنجائش بھی ہے اور جس کی ضرورت بھی ہے. ڈفرینٹ بورڈس پریویل کر رہے ہیں. کیمبرج بورڈ پریویل کر رہا ہے, لوکل بورڈ الگ پریویل کر رہا ہے, سندھ بورڈ الگ پریویل کر رہا ہے, آغا خان بورڈ الگ چل رہا ہے, فیڈرل بورڈ الگ چل رہا ہے. تو اتنے سارے ڈفرینٹ بورڈز ہیں جن کا کریکولم ڈفرینٹ ہے, جن کے مزاج مختلف بالکل الگ ہیں, اور ان کا پڑھانے کا سٹائل ڈفرینٹ ہے. اور پھر اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ کریکولمز ایسے ہیں جن میں کریکولم میں تو فالٹ ہے لیکن ایگزامینیشن بورڈز میں بھی بہت زیادہ مسئلے ہیں. ابھی ہمارے سامنے ہے, کچھ دن پہلے ہمارے بہت ویڈیوز وائرل ہوئی ہوئی تھی کہ بچے ایگزامینیشن ہال میں چیٹنگ کر رہے ہیں, ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. دیکھیے یہ بورڈ کی کمزوری ہے جس کو ایونچولی اوور کم کرنا ضروری ہے. ادروائز ہم پڑھے لکھے بچے تو نکال رہے ہیں جنہوں نے کریکولم پڑھ لیا ہے کچھ حد تک, بٹ وہ اپلائی نہیں کر سک رہے. اٹس ناٹ ایپلیکیبل فار دیم. مطلب لرننگ میتھڈ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو چیٹنگ کی ضرورت ہی نہ پڑے. بالکل, دیکھیں پیڈاگوجیز ایسی ڈیولپ ہوں, بچوں کے اندر ایتھیکل مورل ویلیوز اتنی ڈیولپ کری جائیں کہ بھائی ان کو پتا ہو کہ چیٹنگ کرنا از ناٹ دا رائٹ اپروچ. وہ چیٹنگ کرنے کا سوچے بھی نا. مطلب ان کے پاس چیٹنگ اس وقت ہوتی ہے جب آپ ریکٹیفیکیشن ماڈل پہ جاتے ہیں, جہاں پر آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو. تو وہ ایک ون لاسٹ تھنگ میں جاننا چاہوں گا کہ ٹیچرز بہت ہیں, ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں ہم بات بھی کرتے ہیں کہ اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں انویسٹ بھی کرنا چاہیے ٹیچرز, کیونکہ وہ مستقبل کے معماروں کو تیار کرتے ہیں. جب آپ کے لیے بات کی جاتی ہے دا موسٹ ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر, تو آپ میں اور دوسرے میں آپ اپنے آپ میں کیا ایسی چیز مختلف فیل کرتے ہیں؟ کیونکہ ٹیچر ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بالکل نرم لحاظ سے بالکل اس سے چلے, کبھی سختی بھی کرنی پڑتی ہے تھوڑا. ہاؤ ڈو یو ڈیل ود یور اسٹوڈنٹس؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلی چیز یہ کہ ٹیچرز جو ہوتے ہیں نا وہ یا تو ٹیچرز بائی چوائس ہوتے ہیں یا ٹیچرز بائی چانس اینڈ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. تو اگر کوئی ٹیچرز بائی چوائس ہیں تو ان کے پڑھانے کے سٹائل میں, ان کا کلاس کنڈکٹ میں, ان کا پیشن فار دا سبجیکٹ میں الگ نظر آتا ہے. جو ٹیچرز بائی سرکمسٹانسز یا ٹیچرز بائی چانس ہوتے ہیں وہ بنے ٹیچرز اس لیے ہیں کہ ان کو کوئی بہتر اپرچونٹی نہیں ملی یا حالات ایسے تھے کہ انہوں نے ان کو ٹیچر بنا دیا. تو انفارچونیٹلی ایسے ٹیچرز کے کلاس کنڈکٹ میں بہت فرق ہوتا ہے. تو اور دوسری چیز یہ کہ ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ ونس اگین اس میں بھی دو کیٹیگریز ہیں. ایک وہ جو ٹیچرز ٹیچنگ ایز اے جاب کنسیڈر کرتے ہیں اور وہ جو ٹیچنگ کو ایز اے رسپانسبلٹی کنسیڈر کرتے ہیں. تو وہ ٹیچر جو ٹیچنگ کو ایز اے رسپانسبلٹی لے کے چلتا ہے اس کا پڑھانے کا سٹائل, اس کا کلاس کنڈکٹ ونس اگین ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ رول ماڈل ہوتا ہے, وہ انسپائرنگ ہوتا ہے, وہ چینج ایجنٹ ہوتا ہے. وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ میرے سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں دے آر دا فیوچر آف دا کنٹری اینڈ دا کنٹری از ڈیپینڈنٹ آن دیم. اس نے ان کو ایسا بنا دینا ہے, ایسا نکھار دینا ہے, ان کی ذہن سازی ایسی کرنی ہے کہ وہ فیوچر کے معمار ہیں, انہوں نے ملک چلانا ہے اینڈ فیوچر سارا انہی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. کہ تمام جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان میں بھی اس طرح سوچ اور جذبہ پایا جاتا ہو تو پھر کیا ہی بات ہوگی. بہت شکریہ احمد سایہ صاحب فار بینگ ود اس. اللہ آپ کو مزید ترقی نصیب کرے جی.